ذرا سوچئے کہ انسانی تمدن کی ترقی تمام کی تمام تر کیوں آخر قرآن کے آنے کے بعد اور قرآن کے ذریعے سے ایک انتہائی پاکیزہ نسل کے تیار کر دینے کے بعد ساری ترقی کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو ضرور آپس میں اس مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ سائنس کی ساری ترقی، یہ ساری ڈسکوریز، یہ سارے انکشافات اور ایجادات، یہ سب قرآن مجید کے آنے کے بعد اور اس پاک صاف معاشرے کے بعد کیوں ہوئے؟ دنیا تو ہزاروں سال سے چل رہی تھی۔ وجہ ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، اور ان دو بنیادی وجہوں کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے ذریعے سے قرآن نے ایک ایسی نسل تیار کی جس نسل کے ایک ایک فرد نے یہ جانا پہلی بار کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی میرا خدا نہیں ہے۔ میرا خدا میرا وہ پیدا کرنے والا ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتا، جس کی آواز کو اپنے کان سے سن تو نہیں سکتا، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ جب انسان کو پتا چلا کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں دنیا کا میں سب سے بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں کہ جب مجھے زمین پہ اتارا گیا تھا تو اس وقت فرشتوں تک سے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ، اتنا بڑا ہوں۔ تب انسان کو شرم آئی، کرے یہ میں کیا کرنے لگا تھا، میں ان سب کو ڈر رہا تھا، ان سب پر نہیں، جب یہ سب میری خدمت کے لیے ہیں تو اب انسان نے سوچا کہ میں ان پر ریسرچ کروں، اور ریسرچ جب انسان نے شروع کیا تبھی سائنس کی ایجادات شروع ہوئی۔ اگر 1000 سال تک دنیا کو اور توحید کا پیغام نہ ملتا تو 1000 سال تک دنیا آج بھی پتھر کے دور میں ہوتی۔ یہ تو تمام یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کے لگائی ہوئی ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، یہ سارا احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے انسانوں کو یہ کھوئی ہوئی سچائی بتا دی کہ تم بڑے ہو باقی سب چھوٹے ہیں، تم سے بڑا صرف خدا ہے۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ردا کا غمزہ خونریز ہے ساقی۔ آج کے مسلمان تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ساری تحقیقات، سائنٹیفک ڈسکوریز، ساری ایجادات، ساری تحقیقات، سارے ریسرچ یہ انہی لوگوں نے کی ہے کہ جن کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی دولت ملی تھی اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے عمل صالح کی دولت ملی۔